السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بات یہاں میں بہت اہمیت کی حامل ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کا مرد جو سمجھتا ہے کہ صرف مردانہ طاقت میں اضافہ ہی تمام مسائل کا حل ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کی صحت، اچھی ذہنی سکون اور دنیا آخرت میں کامیابی کا تصور کیے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے۔ ہر قسم کی کمزوری سے نجات پاک کو صاف صحت مند زندگی گزارنے کی خواہش سے اس کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، صبح کی ورزش کر کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور صحت مند ناشتہ تناول کرتے ہیں، تو آپ کو صحت مند اور مکمل مرد ہونے سے کوئی نہیں روک۔ صحت اچھی ہوگی تو آپ کی ازدواجی زندگی بھی خوبصورت ہوگی۔ یاد رکھیں، برائی انسان کو روحانی طور پر کمزور کر دیتی ہے اور کھانے کی بے قاعدگی آپ کو جسمانی طور پر کمزور کرتی ہے۔ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بس آپ تھوڑی سی ہمت دکھائیں۔ اگر آپ واقعی ہی اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ صرف 5 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ 5 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ مردانہ امراض کے علاوہ دیگر بہت سے مسائل سے بھی نجات حاصل کر لیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کھجور، شہد، انجیر، زیتون اور دہی استعمال کرنے والا مردانہ کمزوری کا شکار ہو۔ مہنگے پروڈکٹ اور مہنگے نسخوں کو استعمال کرنے کے بجائے ان غذاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور پھر کرشمہ دیکھیں۔ قدرتی طریقے سے ٹائمنگ میں اضافہ کرنے کا سے محفوظ طریقہ یہی ہے۔ ان 5 چیزوں کو آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ ناشتہ کرنے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1-2 چمچ شہد ڈال کر پی لیں۔ کچھ دیر بعد دہی کے ساتھ روٹی کھا لیں اور پراٹھا کھانے سے اجتناب کریں۔ اگر دہی کے ساتھ روٹی نہیں کھانی تو خشک ایرانی کھجور کے ساتھ تا 10 دانے 1 گلاس دودھ کا ناشتہ کر لیں۔ اور جن بہن بھائیوں کا ویٹ نہیں بڑھ رہا، کمزور ہیں، ان کو کھجور اور دودھ کا استعمال کرنے سے وزن میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر جو ٹھیک ہیں، جن کا ویٹ ٹھیک ہے، وہ کچھ چہل قدمی کر لیں تاکہ ان کا ویٹ جو ہے وہ بڑھ نہ سکے۔ روٹی کے لیے سفید فائن آٹے کی بجائے چکی کا آٹا استعمال کرنے کی عادت اپنائیں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ امرود، کیلا یا اپنا کوئی بھی پسندیدہ پھل کھا لیں، یا سلاد مثلاً گاجر، مولی، پیاز، کھیرا وغیرہ کھا لیں۔ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن سلاد کھائیں، دوسرے دن پھل، لیکن روزانہ دوپہر کے وقت 1 گرام ادرک کا ٹکڑا اور 3 دانے انجیر کے ضرور استعمال کریں۔ جب سلاد کھانے لگیں تو اس میں کلونجی کے ساتھ دانے شامل کر لیں۔ سلاد اور پھل کا استعمال آپ کے معدے کی گرمی سے بچائے گا۔ معدے کے امراض تمام بیماریوں کی جڑ ہوتے ہیں۔ ادرک اور انجیر آپ کے معدے کے تمام مسائل حل کر دیں گے اور قبض نہیں ہونے دیں گے، اور جس کا معدہ ٹھیک ہو اور قبض کا مسئلہ نہ ہو وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہو ہی نہیں سکتا۔ رات کا کھانا آپ کی صحت کی بہتری کے لیے انتہائی ضروری ہے، لہٰذا اسے ضرور کھا لیں اور سونے سے 2 گھنٹے قبل یا کم از کم 1 گھنٹہ پہلے کھانا کھائیں۔ سونے سے پہلے 1 یا 2 چمچ زیتون کا تیل پی لیں۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے صرف زیتون کا 1 چمچ ہی کافی ہے۔ مردانہ طاقت میں اضافے کے لیے روزانہ نصف گھنٹہ چہل قدمی یا ہلکی ورزش لازمی ہے، اور اگر 5 وقت نماز کا اہتمام کر لیں تو اس سے آپ کی ورزش کی کمی بھی پوری ہو سکتی ہے۔ ناموس اور نیک خیالات پر عمل کرنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ آج اس سوچ کو بھی بدل دیں اور یوگا کے بارے میں سنجیدگی سے معلومات حاصل کریں، اور یوگا کے وہ آسن جو مردانہ قوت میں اضافہ کرتے ہیں ان کو کرنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ لوگ کیا کہیں گے اس چکر میں باہر نکل آئیں۔ یوگا کے بارے میں معلومات اور ویڈیوز آپ کو گوگل اور یوٹیوب سے مل جائیں گی۔ مردانہ ٹائمنگ بڑھانے کے لیے ان 5 چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اس میں پہلی چیز جو ہے ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک پینا بالکل ترک کر دیں۔ کھانا کے ساتھ یا پیاس کی صورت میں ہمیشہ نیم گرم پانی پئیں۔ اور نمبر 2 پہ فاسٹ فوڈ، نان اور بازاری تندور کی روٹی، بیکری یا میں تیار ہونے والی اشیاء اور تلی ہوئی چیزیں کھانا چھوڑ دیں۔ نمبر 3 پر کچی یا جلی ہوئی روٹی نہ کھائیں۔ گھر میں کھانا جیسا بھی پکا ہو صبر شکر کے ساتھ تناول کریں۔ رشتے آپ کی زندگی کے خوشگوار ہونے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جتنا آپ رشتہ داری میں مضبوط ہوں گے آپ کی صحت اتنی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اولاد، بیوی، رشتہ دار، دوستوں، اہل محلہ اور انسانوں کی غلطیوں پر ان کے ساتھ جھگڑا یا بحث کرنا چھوڑ دیں، معاف کرنا شروع کر دیں۔
نمبر 5 پر اپنے فرائض معاملات میں گڑبڑ نہ کرنا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، سچ کا دامن تھام لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے ان 5 چیزوں کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے اور ان کا مردانہ کمزوری کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو آپ سے عرض یہ ہے کہ غصہ، جھوٹ، ذہنی پریشانی اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کے صرف نفسیاتی اور معاشرتی ہی نہیں، جسمانی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان باتوں کی سمجھ آپ کو آج نہیں کل ضرور آ جائے گی۔ ایک بار ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت اور آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔